حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار جنید بغدادی اتنے بڑے امام کہ آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الاولیاء مانا۔ غوث پاک اپنی محفلوں میں بیٹھ کر سرکار جنید بغدادی کا حوالہ دے کر درس دیا کرتے تھے۔ سرکار غریب نواز اپنی محفلوں میں بیٹھ کر حضرت جنید بغدادی کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ سید الطائفہ سراج الاولیاء سرکار جنید بغدادی روزانہ 400 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ ولی کیسا ہوتا ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ فرض، سنت، واجبات اور نوافل جو 5 وقت نمازوں میں ہیں، اس کے علاوہ 400 رکعت نماز روزانہ نفل ادا کرتے تھے۔ اور کہاں بیٹھ کے ادا کرتے تھے؟ اپنے کاروبار کی جگہ پہ۔ آپ کا گلاس کا کاروبار تھا، آئینہ ساز، آئینہ بیچا کرتے تھے۔ اپنی دکان میں ایسے سامنے کی حصے میں آئینہ لگائے، پیچھے کے حصے میں اتنی جگہ رکھ لیتے جس میں نماز پڑھ سکتے تھے۔ نماز پڑھتے کتنی؟ روزانہ 400 رکعت۔ اور سنو، صرف 400 رکعت پڑھتے یہ بات نہیں، اور آگے سنو، حضرت جنید بغدادی وہ 400 رکعت ایسا پڑھتے تھے اگر کسی رکعت میں دنیا کا خیال آ جائے تو وہ رکعت کو وہ 400 رکعت میں کاؤنٹ نہیں کرتے تھے۔ رائی برابر کا دنیا کا خیال آ جائے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آکے کہہ دے جنید، خیال آیا، کوئی پکار رہا ہے، وہ رکعت کو پھر وہ 400 میں کاؤنٹ نہیں کرتے تھے۔ بے خیال ہو کر 400 رکعت ادا کرتے تھے، بے فکر ہو کر دنیا سے، روزانہ 400 رکعت۔ اب اور آگے سنیے، ولی کا تعارف دیکھیے، ولی کہتے کس کو ہیں؟ 400 رکعت پڑھتے 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 پوری جوانی ختم ہو گئی، پورا بڑھاپا بالکل اختتام کو آ گیا، اب بالکل وقت وصال قریب ہے، اتنے نحیف، اتنے کمزور ہو گئے کہ اب جو ہے آپ بغیر کسی سہارے کے زمین سے اٹھ نہیں سک رہے، اتنے کمزور ہو گئے۔ اتنی کمزوری کی حالت میں بھی روزانہ 400 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کے مریدوں، معتقدوں، آپ کے خدمت گزاروں نے کہا حضور آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں، 400 رکعت سرکار اس کو کم کر لیجئے، سرکار اس کو 200 رکعت کر لو، 100 رکعت کر لو، سرکار اس میں کم کرو۔ تو جنید بغدادی عرض کرنے لگے، فرمانے لگے کہ لوگوں، جس نمازوں کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام و قرب عطا کیا، میں وہ نمازوں میں کمی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ہے ولی کا تعارف۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ولی کا تعارف کیا ہے سنو۔ حضرت امام اعظم راستے سے گزر رہے ہیں، آپ روزانہ کچھ قرآن کا حصہ تلاوت کرتے تھے، کچھ حصہ۔ تو لوگ آپس میں گفتگو کرتے کرتے کہنے لگے یہ وہ نعمان بن ثابت ہے ابو حنیفہ جو روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کرتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم نے اس دن عہد کر لیا، آج سے میں روزانہ 10 پارے تلاوت کروں گا۔ ڈیلی 10 پارے پڑھ رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، ڈیلی 10 پارے قرآن، ڈیلی 10 پارے قرآن۔ پھر اس کے بعد کسی نے کہا تھوڑے دن بعد یہ وہ شخص ہے جو روزانہ مکمل قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس دن ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں آج سے روزانہ مکمل قرآن پڑھوں گا تاکہ لوگ میرے تعلق سے جو حسن ظن رکھتے ہیں وہ پورا مکمل میں اس پر اتر سکوں۔ آپ روزانہ مکمل قرآن کی تلاوت کرنے لگے، حتیٰ کہ وقت وصال آیا، جب آپ کا جنازہ اٹھانے لگے تو دنیا والوں نے کہا یہ وہ شخص دنیا سے جا رہا ہے جس نے اپنی زندگی میں 40,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، 40,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ ہے اولیاء اللہ کا تعارف، یہ ہے اولیاء اللہ کی شان۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہم کہاں سے لائے؟ ہم یہ کئے لوگوں کو ہم جو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہم ان کو جو ہے ولی بنا رہے ہیں۔ کئی مرشدہ ایسے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ان کے مریدوں پر، ان پر دونوں پر بھی لعنت ہو۔ مرید کیا بول رہا معلوم ہے؟ میرا پیر غوث اعظم کے جیسا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ارے بے وقوف، تیرا پیر غوث اعظم کے در پر بیٹھنے والے کتوں کے در پہ بھی بیٹھ گیا تو تیرے پیر کے لیے عظمت والی بات ہے۔ کدھر غوث اعظم؟ کون غوث اعظم؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غوث اعظم کیا ہے، ولی کیسا ہوتا ہے، تعارف سنیے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روحانی بیٹا
جس کا نام حضور سیدنا محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ، محی الدین ابن عربی، یہ وہ شخص ہیں روحانی طور پہ یہ غوث پاک کے بیٹے ہیں۔ آپ پوچھیں وہ کیسے؟ روحانی بیٹا کیسا ہوتا ہے؟ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے جن کا نام تھا محمد عربی رحمت اللہ علیہ، غوث پاک کی مجلس میں بیٹھے 17 سال بیٹھے رہے غوث پاک کی بارگاہ میں، مجلس میں غوث پاک کے پاس۔ تو ایک دن بڑے مایوس تھے، چہرے پر جو ہے فکر کے آثار چھائے ہوئے تھے۔ سرکار غوث العظم نے پوچھا، اے محمد عربی کیا بات ہے، آج بڑے پریشان نظر آ رہے ہو؟ تو آپ نے کہا حضور میں ابھی رستے سے آ رہا تھا، چند بچے میدان میں کھیل رہے تھے، ان بچوں کو دیکھنے کے بعد مجھے بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ تکلیف اس لیے ہوئی کہ میں صاحب اولاد نہ ہو سکا۔ اللہ کی مرضی ہے، میں اس پر راضی ہوں، لیکن اولاد کے نہ ہونے کی میرے اوپر ایک تکلیف کا بار رہتا ہے، فکر رہتی ہے، چہرے پر اس کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک نے کہا تمہیں اولاد نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ تو کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے۔ غوث پاک نے بھی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہنے لگے میری پشت سے اپنی پشت لگا۔ وہ آئے غوث پاک کی پشت سے اپنی پشت لگا دیے۔ غوث پاک نے دعا کی، اے اللہ میری صلب میں جو بیٹا ہے آنے والا، اے اللہ اس بیٹے کو ان کی صلب میں منتقل کر دے۔ اللہ نے سے دعا کی، اللہ نے ان کے بیٹے کو منتقل کیا۔ وہ بیٹا ابن عربی کہلایا اور وہ حضرت محمد عربی کے پیٹ سے پیدا ہوا، ان کے گھر میں پیدا ہوا، حضرت عربی کی صلب سے پیدا ہوا۔ تو اب پیارے بزرگوں اور دوستوں، وہ بیٹا بعد میں چلا آگے بڑھ کے محی الدین ان کا نام رکھا گیا، محی الدین ابن عربی کے نام سے مشہور ہوئے، جن کی دعاؤں سے ترکیوں نے 1000 سال تک حکومت کی۔ بعد میں وہ بیٹا اتنا بڑا جاندار شاندار بیٹا بنا۔ تو وہ محی الدین ابن عربی جو غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں، ایک بار بیٹھے مراقبہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، حضرت جنید بغدادی کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، حضرت سری سختی کا کیا مقام ہے، ابو بکر شبلی کا کیا مقام ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا کیا مقام ہے۔ سارے بزرگوں کا مقام دیکھتے گئے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے گئے، مراقبہ کر کے مقام دیکھ رہے ہیں ولیوں کا، سجدہ کرتے گئے، اللہ تو نے ان کو یہ مقام پہ رکھا، 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 سجدے کرنے لگے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کا مقام دیکھے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگے۔ پھر خیال آیا کہ اب سرکار عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا مقام دیکھو۔ مراقبہ کر رہے ہیں، غوث اعظم کا مقام نظر نہیں آ رہا، مراقبہ کر رہے ہیں، غوث اعظم کا مقام نظر نہیں آیا۔ ایک بار، 2 بار، 4 بار، 10 بار، 17 بار مراقبہ کیے، غوث اعظم کا مقام نظر نہیں آیا۔ بے چینی بے قراری کے عالم میں تکیے پر سر رکھے لیٹے، نیند لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ غوث پاک تشریف لائے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا بیٹا محی الدین تم ہمارا مقام نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ بیٹا سنو، تمہاری ولایت کی منزلیں جہاں ختم ہو جاتی ہے اس سے کروڑوں میل آگے ہماری ولایت کا آغاز ہوتا ہے۔